بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج طوفان باد و باران نے ہر طرف فصلوں کو بھی تباہ کیا اور جانوروں کو بھی متاثر کیا۔ آج رات کو تحصیل پنڈ خان کا یہ ایریا ہے، اس میں رات کو شدید طوفان بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے اور فصلیں تو کافی نقصان ہوا ہے۔ یہ جانور بیچارے جو باہر تھے ان کا بھی کافی سردی میں اور طوفان میں اور ژالہ باری میں متاثر ہوئی ہیں۔ یہ دریا کے کنارے پہ ایک ریوڑ چل رہا ہے بیڑوں کا، ماشاءاللہ بہت محنتی لوگ ہیں۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان لوگوں نے صرف 3 بکریوں سے آغاز کیا تھا، 3 بکریوں سے بڑھاتے ان کی تقریباً 50-60 بکریاں بن گئی تھی، کیونکہ میں خود بھیڑیں پالتا رہا ہوں۔ جب ان کی 50-60 بکریاں بن گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ بکریاں رکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے کہا کہ ساتھ ہی اپنی بھیڑیں بھی پالو، کیونکہ بھیڑ سخت جانور ہے اور یہ ہر جگہ پہ سروائیو کر جاتا ہے۔ بکری ان کی 50-60 بکریاں تھیں، ان میں سے کافی نقصان ہوا، وہ مرتی 30 تک رہ گئیں۔ پھر انہوں نے میرے مشورے پہ بھیڑیں رکھنا شروع کر دی۔ اب ان کے اس فارم میں، اس ریوڑ میں بکریاں کم ہیں اور بھیڑیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ماشاءاللہ بھیڑوں میں اس قسم کا کوئی بیماری نہیں آتی، نقصان نہیں ہوتا۔ بکریاں بہت نقصان کرتی ہیں، میں نے خود بکریاں بھی رکھی تھی، تقریباً 20 سے 25 بکریاں تھیں، لیکن وہ بھی تقریباً 15-20 بیماری کی وجہ سے مرتی چلی گئی۔ یا تو ہمارا یہ علاقہ جو ہے ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ میں نے باولپور سے منگوائی تھی مکھی چینی نسل کی بکریاں، لیکن وہ سروائیو نہ کر سکیں۔ بھیڑیں 40 سے 50 تک میں نے رکھی تھیں، وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا منافع بخش کام ہے۔ اس لیے میرے ان دوستوں سے جو لوگ شیپ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں یا گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو بکریوں کو شوق ہے تو صرف 4 اور 5 سے زیادہ بکریاں نہ رکھیں۔ بکریوں میں اس قسم کی پیچیدہ امراض ہیں، میں نے دنیا جان کے ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا، بہت علاج کروائے، بہت خرچہ کیا، لیکن بیماری ان کو نہ چھوڑ سکی، اور مسلسل 2 سال میں نہ کم نہیں ہوتی گئی، بڑھی نہیں۔ لیکن بھیڑیں ہیں، یہ دیکھیں یہاں پر کوئی خاص گھاس بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ زمین کے ساتھ لگے گھاس کو بھی کھا رہی ہیں۔ بکریاں اس قسم کا گھاس کھاتی نہیں ہیں، منہ اٹھا کے پھرتی رہتی ہیں، ان کو تو اچھی اور تازہ خوراک چاہیے، اور یہ سردی بھی برداشت کر سکتی ہیں، بارش بھی برداشت کر سکتی ہیں۔ بکریوں کو اگر ان پہ بارش کا قطرہ پڑ جائے تو
وہ بین بین شروع کر دیتی ہیں، اور اگر بھیگ جائیں تو بہت جلدی ان کو نمونیا اور سانس کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور جو بکریاں سردیوں میں زیادہ مرتی ہیں سانس کی بیماری کی وجہ سے، سانس لگتا ہے، زکام لگتا ہے، بالکل اس طرح ہی جس طرح کرونا ہوتا ہے نا، اس طرح کی بیماری ان کو چلتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، زکام بہتا رہتا ہے، ساتھ بخار ہو جاتا ہے، نمونیا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں ہر بندے کو یہ مشورہ دوں گا، جو بھی شوقین ہیں لوگ فارمنگ کے، کہ بکریاں نہ پالیں۔ بکریاں اگر پالنی ہیں تو 4-5 شوق کے لیے ان کو محفوظ جگہ پہ رکھیں، اور بغیر چرائی کے بکری نہیں پالی جا سکتی۔ اگر آپ سمجھیں کہ گھر باندھ کے ہم بکریاں پال لیں گے، گھر باندھ کے نہیں، یہ کھلا جانور پھرتا رہے۔ لیکن بھیڑوں کو آپ جس طرح بھی رکھیں گے، جس حال میں بھی رکھیں گے، ماشاءاللہ یہ زندہ رہنا جانتی ہیں، اور زمین سے مٹی کے ساتھ بھی لگا ہوا تھوڑا تھوڑا گھاس کھا کے گزارا کر لیتی ہیں، اور آپ کو تنگ نہیں کرتی۔ میں نے 7 بھیڑیں منگوائی تھیں، اور تقریباً 10 سال میں نے پھر رکھی۔ ان 7 بھیڑوں میں سے بڑھتے میری تقریباً 50-60 بھیڑیں بن گئی تھیں۔ پھر بعد میں کسی اور کاروبار کی طرف متوجہ ہوا، دکانداری کی طرف ادھر چلا گیا، تو بھیڑیں میں نے بیچ دی۔ رکھنا بھی مشکل تھا، مشکل ویسے نہیں ہوتا جو خود پالتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ملازم اگر رکھنا ہو تو ملازم مشکل سے ملتا ہے، اگر دھیان سے چرائی بھی نہیں کراتا۔ یہ ان کی اپنی ہے، یہ خود ہی نا، قاسم نام ہے اس کا، 2-3 بھائی ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے 2-3 بکریاں لے کے آج سے ماشاءاللہ انہی میں سے انہوں نے بہت کچھ بنایا ہے۔ 20-25 پیسے خریدی ہیں، گھر بنایا ہے، ٹریکٹر خریدا ہے۔ آج اللہ کا کرم ہے، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو اگر آپ بھیڑیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہ کجلی نسل کی بھیڑیں ہوتی ہیں، وہ نہیں رکھنی، وہ بھی بکریوں کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک عام مکس سی نسل ہے یہ جو بھیڑوں کی، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں دیسی، کجلی، پہاڑی سب اس میں سے نا بریڈ کو مکس ہو جاتی ہے۔ یہ مکس بریڈ آپ بھیڑیں رکھیں گے تو آپ 50 بھیڑیں رکھ لیں تو آپ تقریباً سال کا 15 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں، 15 سے 20 لاکھ روپیہ کما سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 50 بھیڑیں ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ان کو چرائی کرائی جائے، اور آپ آسانی سے تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپیہ ماہانہ کما سکتے ہیں۔ اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ ان کو تھوڑی بہت جگہ ہو باہر چرائی کرنے کے لیے، شام کو تھوڑی سی کوئی ایسی آپ نے فصل کاشت کی ہو جس میں لا کے آپ چھوڑ دیں، تو یہ بہت ہی برکت والا جانور ہے۔ بھیڑیں بہت ہی برکت والا جانور ہے، اور پیڑ کا کھر، سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ پیڑ کا کھر جو ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ یہ جس گھر میں یہ کھر پڑ جاتا ہے نا، اس گھر میں ہر چیز سونا بن جاتی ہے، وہ آدمی کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام، ان سب نے بھیڑیں پالیں، بکریاں پالیں، اور یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے۔ اگر آپ اس دور میں پریشان ہیں کاروبار کی وجہ سے، اگر آپ زمیندار ہیں، کاشتکار ہیں آپ، تو آپ کو چاہیے آپ کم از کم
زیادہ نہیں لے سکتے تو 10 بھیڑیں لے لیں. 10 بھیڑیں آپ کی تقریباً یہ سال میں 2 دفعہ بچہ دیتی ہیں. 2 دفعہ بچہ دیں گی تو 7 نر بھی ہوں گے، مادہ بھی ہوں گے بچے. جو نر ہوں گے وہ آپ بیچ لینا، تو مادہ جو وہ رکھنا. تو آپ کا سال کا خرچہ پانی گھر کا بھی نکلے گا، اور ساتھ ہی آپ کی بیڑیں بڑھتی چلی جائیں گی. جو مادہ ہیں وہ آپ کو بچ جائیں گی. اس طرح آپ تقریباً 3 سال میں 30 بیڑیں بھی بن جائیں گی. تو 30 تک آپ جو نر بچے ہیں وہ بیچ بھی سکیں گے. قربانی پہ ان کی بڑی قیمت لگتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بیڑیں ہیں، ان کا ایک بچہ 50 ہزار کا قربانی پہ بکتا ہے. تو یہ تھی کچھ معلومات میں نے جو آپ سے شیئر کرنی تھی. تو مجھے امید ہے کہ آپ میری اس تجربات اور معلومات سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ رزق دے گا، بہت زیادہ پیسہ دے گا. آپ کے گھر میں تنگی نہیں ہوگی، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور اس قسم کی اچھی اور حقیقت پر مبنی معلومات کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں. میں اس سے بھی اچھی ویڈیو، اور آپ کے اللہ تعالیٰ آپ سب کے مسائل حل کرے. اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور مصیبتوں، پریشانیوں اور مسائل سے بچائے. سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو بہت بہت اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی. اللہ حافظ.